کہا کہ اقلیت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو تم اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیسے کرو گے؟ اپنی قوم کی صلاحیتوں میں اضافہ کیسے کرو گے؟ ظاہر ہے کہ تعلیم کے ذریعے، کہ میرے بچے پڑھنے کے لیے جائیں، میری قوم کے بچے بچیاں کالج یونیورسٹی میں پڑھیں اور وہ پڑھ کر علم حاصل کر کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں تاکہ وہ اپنی قوم کا سہارا بنے۔ تو اگر پڑھنے جانا ہے تو کیا پرامن ماحول نہیں چاہیے؟ اور کیا اس قتل و غارت گری کے بعد نقصان ہوا یا فائدہ؟ اس شہر میں جب قتل و غارت گری ہوئی تو ایک بچہ، ایک گھر کا قاتل اور ایک مقتول ایسا ہی ہوا نا کہ مہاجر قاتل اور مہاجر مقتول، نتیجہ کیا نکلا کہ شہر تباہ ہو گیا، ہر گھر میں قاتل اور مقتول۔ آج جب گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو آدھے لوگ جیلوں میں، آدھے لوگ مقتول، آدھے لوگ قاتل، آدھے مخبر بن گئے۔ اس شہر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلحے سے پاک سیاست ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحریر، تقریر اور دلائل کی سیاست ہو، اور تحریر، تقریر، دلائل کی سیاست کرنے کے لیے ہمیں اپنے موقف کی حمایت چاہیے۔ لوگوں سے کہیں کہ ایک طرف الطاف ہے جہاں اسلحے کی سیاست ہے، جہاں وہ اسلحے کی سیاست کے ذریعے تمہارے بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، تمہارے بچوں کو مقتول بنانا چاہتا ہے، تمہارے لوگوں کو مخبر بنانا چاہتا ہے، اور ایک طرف اسلحے کی سیاست، اسلحے سے پاک سیاست ہے جہاں ہم تحریر، تقریر اور دلائل کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جہاں ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تحریر، تقریر، دلائل کی سیاست کے اندر سچ ہی جیتتا ہے، آپ کا موقف ہی جیتے گا۔ اس لیے کہ پرامن سیاست کے اندر ہم کاروبار کر سکتے ہیں، ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہم لڑ کے زندہ نہیں رہ سکتے، ہم پڑھ کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اس دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپان پر حملہ کیا، ہیروشیما ناگاساکی پہ بم گرائے گئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ جاپان نے ہتھیار ڈالے، اور جاپان نے جب ہتھیار ڈالے تو اس نے باقاعدہ معاہدہ کیا کہ جاپان نہ اپنی فوج رکھ سکتا ہے، نہ جاپان ہتھیار بنا سکتا ہے۔ جب ہتھیار ڈال دیے، غلامی تسلیم کر لی، تو اس نے ہتھیار کس کو بنایا؟ ہتھیار اس نے اپنے قلم کو بنایا، اپنی قوم کو پڑھایا، اپنی قوم کے لیے یونیورسٹیز بنائی، اپنی قوم کے لیے کالج بنائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے جاپان نے ہتھیار ڈالنے کے باوجود دنیا کی معیشت کھا لی، دنیا کی معیشت پر قبضہ کر لیا۔ تو اگر آج ہم اقلیت میں ہم لڑ نہیں سکتے، ہم ہتھیار کی پالیٹکس نہیں کر سکتے، ہم کتنے دن لڑیں گے؟ کتنے دن اپنے بچوں کو قتل کروائیں گے؟ کتنے دن جیلیں کاٹیں گے؟ کتنے دن ہم اپنے لوگوں کو روپوشی کاٹنے پر مجبور کریں گے؟ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اس شہر میں، اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں غلام بنانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اگر وہ غلام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو وہ غلام بنا کر تمہیں فتح کرنے کا ڈکلیریشن نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس ملک کے حصے میں فتح کا اعلان ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر فتح انہوں نے کر ہی لیا ہے، اور اگر آج ہم غلامی تصور کر لیں کہ ہاں اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے نواز شریف نے جو فیصلے کیے تھے اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اس شہر کے لوگوں کو قاتل اور مقتول بنا کر گرفتاریاں کر کے اس شہر کو قبضہ کرنے کی سازش اس کی کامیاب ہو گئی، اور ہم اس غلامی کو تسلیم کر لیں، تو ہم اپنے آپ کو جاپان بھی تو بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں جاپان نے ہتھیار ڈالے تھے، تو ہتھیار ڈالنے کے بعد اس نے ہتھیار کس کو بنایا؟ اپنے قلم کو بنایا، اپنے قلم سے اس نے علم کی روشنی اس طرح پھیلائی کہ ناامیدی اور مایوسی کے اندھیروں کو اس نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ علاقے کے اندر ترقی ہوئی، صنعتیں لگی، کاروبار ہوا، آج جاپان دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو علم دینا چاہتے ہیں، اور علم دیے بغیر اس قوم کی بقا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اب دو موقف ہیں۔ آپ عوام سے پوچھئے کہ کیا اسلحے کی سیاست کی حمایت کرنی ہے؟ تو ٹھیک ہے، الطاف کی حمایت کرو، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ہم لڑ نہیں سکتے، ہم الطاف کی سپورٹ کرنے والوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، لیکن ان کو یہ سمجھاؤ کہ الطاف کی سپورٹ کرنی ہے تو الطاف کی سپورٹ کیجیے۔ الطاف کی سپورٹ کرنے کا مقصد الطاف کے اس موقف کی حمایت کرنا ہے کہ جس موقف کی وجہ سے میرے شہر کے بچے قتل ہوئے، گھروں میں ماتم ہوا ہے، بچے ویران ہو گئے، برباد ہو گئے، گھر ویران ہو گئے۔ اس شہر میں قاتل اور مقتول بننے کے بعد، روپوشیوں کے بعد، میری ماں بہنوں کو گھروں سے باہر روزگار کے لیے نکلنا پڑا۔ اس کلچر کو، جو ہمارا کلچر تھا، اس کو ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو واپس لانا چاہتے ہیں کہ میری ماں بہنیں محفوظ طریقے سے میرے گھر پر رہیں، ہمارے مرد روزگار کے لیے باہر نکلیں، میرے مرد پڑھائی کے لیے باہر نکلیں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے
کہ جب عوام اس موقف کی حمایت کرے کہ ہم اسلحے کی سیاست نہیں چاہتے، ہم بدلہ لینا بھی نہیں چاہتے. جب ہم آئے تو ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے لوگوں کے گھروں پر حملہ کرنے والے کون ہیں. ہم نے منع کیا کہ نہیں، بدلہ مت لینا، اس لیے کہ یہ بدلے کی آگ پھر کبھی بجھے گی نہیں. مری میں ہمارے ساتھی کا قتل ہوا، لوگوں نے کہا بدلہ لو، اگر تم مارو گے نہیں تو یہ تو روزانہ تمہارے لوگ قتل کریں گے. میں نے کہا نہیں، مارنا نہیں، اس لیے کہ جو شخص قتل ہو چکا، جو میرا ساتھی شہید ہو گیا، وہ زندہ نہیں ہو جائے گا. لیکن تم بدلہ لینے کے لیے جاؤ گے، تمہاری 10 FIRوں میں تمہیں نامنیٹ کر دیں گے اور اس کے بعد تم بھی اسی طرح روپوشی کاٹو گے. جس کا کام ہے قاتلوں کو گرفتار کرنا، تم جاؤ FIR درج کروا دو اور وہ گرفتار کریں. ہم نے تصادم کا راستہ روکا ہے، ہم نے تصادم کی پالیسی ختم کی ہے. ہم تصادم نہیں چاہتے. الطاف کے لوگ ہمیں گلیوں میں ملتے ہیں، ہم نے کبھی ان سے تو نہیں کہا، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے. ہم تو کسی کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے. ہم تو پنجابی کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے. ہم تو پٹھان کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق احمد اپنے لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ ہمارا دشمن کوئی اور ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے. نہیں، آج تمہیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ تمہارا دشمن نہ پنجابی ہے، تمہارا دشمن پٹھان نہیں ہے، تمہارا دشمن بلوچی نہیں ہے، تمہارا دشمن کوئی ادارہ نہیں ہے. تمہارا دشمن اگر کوئی ہے، تمہاری دشمنی اگر کسی سے ہے، اور اگر تمہیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، تو تمہارا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے. اور تم اپنی قوم کو اگر اس جہالت سے باہر نکال کر، یہ جہالت ہی تھی نا، یہ شعور کی کمی ہی تھی نا کہ ہم اپنے آپ کو سر سید کا شعور کہنے والے لوگ، اپنے آپ کو تعلیمی یافتہ لوگ کہنے والے لوگ، ہم 90 پر اور مختلف گلیوں میں آوازیں لگاتے تھے، چریا ہے مہاجر، چریا ہے. چریا نہیں ہے مہاجر. ہم سر سید کا شعور کہتے تھے، ہم جوہر کی شجاعت کہتے تھے، ہم حسرت کی خواہش کہتے تھے. لیکن ہم اس سر سید کا شعور اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بجائے ہم نے نعرے لگا دیے کہ چریا ہے مہاجر، چریا ہے. یہ جہالت ہماری دشمن ہے. ہم نے اپنی قوم کے بچوں کو، جن کے ماں باپ نے اپنی تمام جمع پونجی لگا کر انہیں ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ہم نے انہیں ہاتھ میں اسلحہ دے کر پٹوں پہ بٹھا دیا. یہ جہالت ہماری دشمن ہے. ہم نے ان لوگوں سے مقابلہ کرنا چاہا جو خود جاہل تھے. میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا تھا کہ ساتھیوں، اچھی چیز کا مقابلہ کیا کرو. یہ سوچا کرو کہ یہ شخص اگر نماز پڑھ سکتا ہے 5 وقت کی، میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اگر یہ شخص ایمانداری اور حق حلال کی کما سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کما سکتا؟ اگر کوئی شخص اگر حق حلال کی کما رہا ہے تو میں کیوں نہیں کما سکتا؟ ہم مثبت پہلو تلاش کر کے اس کا مقابلہ کریں. لیکن ہماری قوم کی کیا اس خواہش کو نادانی تصور کر لیا جائے کہ چانڈ کا میڈیکل کالج اور سندھ یونیورسٹی میں اگر نقل سندھی کر رہا ہے تو ہمیں کہا گیا اگر سندھی نقل کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کبھی یہ سوچا کہ پنجاب میں نقل نہیں ہو رہی، ہم کیوں بغیر نقل کے پاس نہیں ہو سکتے؟ ہم نے ہمیشہ مثبت مقابلہ کرنے کی خواہش کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ اچھے کا مقابلہ کرو، کہ وہ شخص اگر بغیر کسی نشے کے زندہ رہ سکتا ہے تو میں کیوں نشہ ترک نہیں کر سکتا؟ یہ مت سوچو کہ فلاں پی رہا ہے تو میں نے پی لی تو کون سی بری بات ہے. یہ مت سوچو کہ فلاں نے نقل کی اور میں نے نقل کی تو کون سی بری بات ہے. اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو اس سے مقابلہ مت کرو. لیکن ہماری قوم کو مقابلے پہ لایا گیا سندھ میڈیکل کالج، سندھ یونیورسٹی کی اور جامشورو یونیورسٹی کے معیار کے اوپر کہ سندھی نقل کر کے پاس ہو رہا ہے تو مہاجر کو نقل کیوں نہیں کرے. رزلٹ کیا نکلا کہ مہاجر قوم کو آپ نے تعلیم سے دور کر دیا. انہی مساجد سے باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر پر لوگوں کے پرچے حل کروائے گئے. آپ نے مہاجر قوم کو علم سے دور کر دیا. آپ کا دشمن پنجابی نہیں ہے، آپ کا دشمن پٹھان نہیں ہے، آپ کا دشمن سندھی یا بلوچی نہیں ہے، آپ کا دشمن یہ ادارے نہیں ہیں جو علاقوں میں گھومتے پھر رہے ہیں. آپ کا دشمن آپ کی لا علمی اور جہالت ہے. اور اس دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو پرامن ماحول چاہیے، اسلحے سے پاک شہر چاہیے جہاں آپ اپنے لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کر جائیں. ہم اسکول اڈاپٹ کریں گے، ہم کالج بنائیں گے، ہم یونیورسٹیز بنائیں گے. کیا اس شہر سے
کیا اس شہر سے عمران خان ہاسپٹل کے لیے کروڑوں اربوں روپے لے کر نہیں گیا؟ عمران خان کیا اس شہر سے کروڑوں روپے فنڈ لے کر نہیں گیا؟ جس دن اس مہاجر قوم نے پورے خلوص کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے کل ایک کالج بنانا ہے، اور اس قوم کے لوگ ایک ایک بلاک، ایک ایک اینٹ، صرف ایک ایک اینٹ لے کر وہاں پہنچیں گے تو کالج بنے گا. اور ایک مرتبہ تم نے ایک کالج بنا دیا، تم نے ایک مرتبہ ایک یونیورسٹی تعمیر کر دی، تم نے ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل تعمیر کر دیا، اور لوگوں کا اعتماد تم نے حاصل کر لیا کہ ہاں ان کا پیسہ، ان کی کھاد، ان کی زکات، ان کا فطرہ اسلحہ خریدنے کے لیے یا بدماشی کے لیے یا اپنی پرتعیش زندگی کے لیے خرچ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس قوم کی فلاح اور اس قوم کی بھلائی کے لیے جائز طریقے سے خرچ ہوگا. تو تمہاری قوم کے وسائل کیا کم ہیں؟ ہمیں اپنی قوم کو پرامن ماحول دینا ہے تاکہ ہم تعمیری کام کر سکیں، تاکہ ہم اپنی قوم کو تعلیم کی طرف لے کر جا سکیں. اس لیے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ تم اقلیت میں ہو، اور ہم اقلیت میں نہ بھی ہوتے تب بھی میں تمہیں یہی مشورہ دیتا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو لڑ کر زندہ نہیں رہ سکتے، پڑھ کر زندہ رہ سکتے ہو. اس لیے اپنی قوم کو پڑھائی کی طرف ڈالنے کی کوشش کرو. مجھے بہت سارے فیصلے کرنے. ایک، میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہم پرامن پالیٹکس چاہتے ہیں، ہم تحریر، تقریر اور دلائل کی سیاست چاہتے ہیں، ہم کراچی کو اسلحے سے پاک کرنا چاہتے ہیں، ہم اسلحے کے بغیر سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو میرے اس موقف کی سب حمایت کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں کچھ دوستوں نے مجھے نشاندہی کی کہ تمہارے جو یونٹ اور سیکٹر ہیں وہ یونٹ اور سیکٹر آرمی کا تاثر دیتے ہیں. اس لیے کہ یونٹ اور سیکٹر کہاں ہوتے ہیں؟ آرمی میں ہوتے ہیں. یونٹ، سیکٹر کا کمانڈر، یونٹ کا کمانڈر، یہ آرمی کا اسٹائل ہے. تو مجھے کسی دوستوں نے نشاندہی کی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ نشاندہی کسی جائز مسئلے کے لیے، کسی صحیح سمت اگر میری کی جائے گی، چاہے دشمن کرے، میرا کام ہے کہ میں اس چیز کا جائزہ لوں اور اس کے اوپر میں فیصلہ کروں. مجھے کیونکہ یہ تاثر ملا اور مجھے جب نشاندہی کی کہ آفاق بھائی آپ پرامن پالیٹکس چاہتے ہیں، آپ اسلحے کے بغیر سیاست چاہتے ہیں، آپ تحریر، تقریر اور دلائل کی سیاست چاہتے ہیں، پھر آپ کے یونٹ اور سیکٹر کیوں ہیں؟ یونٹ اور سیکٹر تو آرمی میں ہوتے ہیں، مسلح جدوجہد میں ہوتے ہیں. تو میں نے اس چیز کو محسوس کیا اور آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پوری پارٹی کے اندر سے یونٹ اور سیکٹر ختم، اور ایک ہفتے میں تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کر کے ہم اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے؟ تاکہ اس تاثر کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے کہ ہم مسلح جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. اگر یہ تاثر جا رہا تھا کہ یونٹ اور سیکٹر مسلح جدوجہد کی نشاندہی کرتے ہیں، تو آج تمام یونٹ سیکٹر ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک ہفتے میں تنظیمی ڈھانچہ اثر نو تعمیر کر کے تنظیمی ڈھانچے کا اعلان کیا جائے گا. درست؟ اب مجھے بہت سارے فیصلے کرنے تھے اور بہت سارے فیصلے کرنے، اور میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ مہاجر قوم لاوارث ہے، تو آج کیا کارکنان کے اس جذبے اور کارکنان کے عزم کے بعد کیا یہ کہیں سے لگتا ہے کہ یہ قوم لاوارث ہے؟ اور اگر یہ قوم لاوارث نہیں ہے تو پوری مہاجر قوم کا بھرپور اجتماع کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ 15 نومبر کو نشرت پارک میں پوری مہاجر قوم کا اجتماع ہوگا، اور 15 نومبر کو اور 15 نومبر کو پوری مہاجر قوم اپنے اتحاد کا بھرپور مظاہرہ کر کے، اور اس میں میں مہاجر قوم سے اپنے ان اصولی فیصلوں کی جو میں نے کیے ہیں، جن کا اظہار میں نے ابھی نہیں کیا، ان فیصلوں کا جن کا میں نے ابھی اظہار نہیں کیا، میں نے بہت سارے فیصلے
اس شہر کے حالات کے اوپر، اس شہر میں مہاجر قومی موومنٹ کی پالیسی کے حوالے سے بہت سارے فیصلے کیے ہیں، جن فیصلوں کی توثیق تائید میں نشتر پارک کے جلسے میں مہاجر عوام سے آپ کے ملک دشمن پالیسی کی حمایتی ہے یا الطاف کے دہشت گردی کی حمایتی ہے، وہاں مہاجر قوم ثابت کرے گی کہ ہم نے یہاں جمع ہو کر، پوری مہاجر قوم نے متحد ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پرامن سیاست کے حامی ہیں، اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کی بقا کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ آپ تمام ساتھی پورے نظم و ضبط کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ نشتر پارک کی تیاری شروع کیجیے، اور یہاں سے جب جائیں تو علاقوں میں جا کے لوگوں سے اپنے موقف کی حمایت حاصل کیجیے اور بتا دیجیے کہ ہم صرف موقف کی حمایت کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔